شادی کے متعلق اہم ذمہ داری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھو، اچھے اخلاق و آداب سکھاؤ، بالغ ہو جائے اس کی شادی کرا دو۔ شادی نہ کروائی گئی، لڑکا لڑکی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا گناہ اس کے والدین پر ہوگا۔ برحقی اولاد کی شادی کروانا والدین کی اہم ذمہ داری ہے، اس لیے اگر ان کا حق ادا نہیں کریں گے تو وہ گناہ کا ذریعہ بنیں گے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، آج بہت سے والدین اپنی لڑکیوں کو بیرون ملک بھیجنے کی امید پر یا کسی مالدار لڑکے کے ساتھ شادی کی لالچ پر گھروں میں بٹھائے رکھتے ہیں۔ وہ اپنے اس عمل سے اللہ اور اس کے رسول کے صریح احکامات کو توڑتے ہیں۔ بیہقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فی التورات مکتوب کہ تورات میں لکھا ہوا جس کی لڑکی 12 سال کی ہو گئی، اس کے والد نے اس کی شادی نہ کروائی، اس سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد باپ نے لڑکی کی شادی نہ کروائی اور وہ گناہ میں پھنس گئی، اس کا سبب باپ بنے گا، کیونکہ آداب و اخلاق کی تعلیم دینا، اس کی شادی کروانا باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری باپ ادا نہیں کرے گا اس کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے باپ اپنی ذمہ داری اپنے اوپر عائد حقوق ادا کرنے کی مکمل فکر کرے۔ دیندار لڑکے لڑکی کی شادی کروانا۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے تم اپنی لڑکی کی شادی کے واسطے دیندار لڑکا تلاش کرو۔ فاسق و فاجر کے ساتھ شادی کروانا قطع رحمی، رشتے توڑنے سے کے مانند ہے۔ اسی طریقے سے اپنے لڑکی کے لیے دیندار لڑکی تلاش کرو جس سے تمہارا اور تمہاری اولاد کا گھر مثالی اسلامی بنے گا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کے لیے دیندار لڑکی دیندار لڑکے کی پسندگی کا حکم فرمایا، جس کی تفصیل آج کل لوگ مال خاندان کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ مالدار خاندان کی تلاش کے چکروں میں پڑھ کر اپنی اولاد کو مسلمان خود اپنے ہاتھوں شادی جیسی عظیم الشان نعمت سے محروم رکھتے ہیں۔ ایسے اولاد سماج قوم پر بوجھ بن کر مذہب اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ شادی کروانے کے بعد والدین پر سے ذمہ داری اٹھ جاتی ہے۔ اب لڑکا خود اپنی ذمہ داری محنت و مزدوری کر کے اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ آج مسلم قوم کی تباہی کی من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، اولاد کی شادی کروانے کے بعد بھی وہ اپنے والدین خاندان والوں پر بوجھ بنے رہتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داریاں اور اولاد کی بربادی۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنے والدین ایسے ہیں جنہوں نے اس امانت کو سمجھ کر اپنے اولاد کی خاطر ذمہ داری پوری کی ہو، کتنوں کو انہوں نے دیندار مسلمان بنانے کی فکر کی ہو اور اپنے اولاد کے تمام تر حقوق ادا کیے ہو۔ والدین کو اپنی ذمہ داری کے احساس نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اولاد آج کلبوں میں، سینماؤں میں، ڈانس میچوں، بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں، ہوٹلوں اور بازاروں میں مجلس بازاری کے ذریعے اپنے قیمتی اوقات کو برباد کرتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمان عورتیں دو چار کے ساتھ بیٹھ کر بدگوئی، ٹھٹا بازی، ہنسی مذاق، ٹی وی ریڈیو پر گانے وغیرہ سن کر دین اسلام کو برباد کر رہی ہے، اور اولاد آوارہ بن کر گلی کوچوں میں گھوم پھر رہی ہے، لوگوں کے گھروں پر پتھر وغیرہ پھینک رہی ہے، راستے سے گزرنے والے کو گلی ڈنڈے، گیند بازی، بلے کے کھیلوں کے ذریعے راستہ تنگ کر کے پریشان کر رہی ہے۔ ایسے معصوم نونہال بچوں کو اسلامی تعلیم، اسلامی اخلاق و آداب میں رنگ کر صحیح تربیت کرنے والا کوئی نہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، ایسے بچے دیندار کس طرح بن سکتے ہیں؟ اپنے بڑوں کا ادب احترام کب کر سکتے ہیں؟ ان کی قیمتی اصلاحی باتیں سن کر ان کی اطاعت کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اللہ رب العزت کا ڈر کس طرح سے دلوں میں آ سکتا ہے؟ کچھ سوجھ بوجھ آنے کے بعد روپیہ پیسے، اچھے کپڑے، اعلیٰ قسم کے مکانات، بنگلوں کی محبت دل میں بس گئی، اس کی سوچ و فکر میں رات دن لگ کر کمانے ہی کے واسطے بسر اوقات کرتے ہیں، اس کے لیے کمانے کے لیے حلال حرام کی تمیز کے بغیر ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں، لوگوں کے حقوق بھی برباد کرتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا کمانے کی حرص میں ایمان جیسی عظیم دولت کا بھی سودا کرنے کو تیار۔ ایسی نسل سے مذہب و قوم کا کیا توقع رکھ سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جب شادی عبادت ہے تو ایسی لڑکی کا انتخاب اور
किया जाए जो दीनदार हो, जो तुम्हारे घरों में माहौल को दीनी माहौल बना दे, औलाद के वजूद में आने के बाद उसको दीनी तालीम दे सके। दुनियावी आला तालीम याफ्ता बद्दीन लड़की अपने घर में लाओगे तो घर का माहौल बजाए दीनी माहौल बनने के दुनियावी माहौल बनेगा। आए दिन खाने पीने कपड़े ज़ेवरात के झगड़े खड़े होंगे और बच्चों का जहन दीनी नहीं बन सकेगा। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इंतखाब नेक लड़की और उसके ज़रिए घर में आने वाले तमाम चीज़ें और माँ बाप की ज़िम्मेदारी और हम सबको अपने औलाद को नेक बनाने की ज़िम्मेदारी है। हक़ ताला शानो हमारी नस्लें और औलाद की और आइंदा आने वाली हमारे औलाद और नस्लों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, उन्हें दीनी राह पर लाने की हमें फ़िक्र नसीब फरमाए।